سبسکرائب کیجیے ہمارے شبان الحدیث چینل کو، بیل آئیکن کو دبائیں ہمارے ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ اگر آپ ہمارے پروگرام کی لائیو اسٹریمنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمارے فیس بک پیج بڑی مسجد کو لائک کریں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ معزز حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور سارے جہان کا رب ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ مسلمانوں کو اچھی طرح یہ بات معلوم ہے کہ ہمارے دین اور مذہب کی اصل روح عقیدہ توحید ہے، اور عقیدہ توحید وہ چیز ہے جس میں تمام نبی اور رسول دعوت دینے کے سلسلے میں مشترک ہیں۔ سارے نبیوں اور رسولوں کی دعوت توحید کی دعوت تھی۔ ہاں، زندگی گزارنے کے طور طریقے بعض نبیوں میں الگ اور بعض نبیوں میں الگ رہے، اور توحید کو مضبوط کرنے کے لیے اسلام نے ہر طریقے سے کوشش کی ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ یہی چلے گا کہ دراصل جگہ جگہ اللہ رب العالمین بار بار مختلف پیرائے میں اور مختلف انداز سے ہمیں اور آپ کو توحید ہی سکھاتا رہتا ہے۔ ہماری اور آپ کی پوری زندگی کا خلاصہ توحید ہے۔ چنانچہ آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اتنا اونچا مقام دیا ہے، چونکہ یہی اصل دین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے بچے کو کتنے مضبوط طریقے سے توحید کی تعلیم دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوٹے سے بچے کو، جس کو ہم آپ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، یہ کیا سمجھے گا، جبکہ بچپن سے ہی تربیت ہونی چاہیے، تب جا کر کے اس کے دل میں بات مضبوط ہو کر کے بیٹھتی ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب کبھی بھی مانگو اور جو کچھ بھی مانگو اللہ سے مانگو۔ ایک چھوٹے بچے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب کسی مصیبت میں چھوٹی ہو یا بڑی مدد کی ضرورت پڑ جائے اور مدد مانگو تو بس اللہ سے مدد مانگو۔ وَعْلَمْ، اور اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو، ذہن نشیں کر لو، خوب یاد کر لو، ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء، کہ پوری دنیا اکٹھی ہو جائے
اور سب لوگ مل کر کے تمہیں ذرہ برابر فائدہ پہنچانا چاہیں، لم ينفعو، پوری دنیا مل کر کے تمہیں ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچا سکتے کسی چیز میں، الا ما قد كتبه اللہ لک، مگر اتنا ہی سب مل کر کے فائدہ پہنچا پائیں گے جتنا اللہ نے لکھ رکھا ہے پہلے سے، اس سے ذرا سا بھی زیادہ فائدہ پوری دنیا مل کر کے تمہیں پہنچا نہیں پائے گی۔ اسی طریقے سے اگر پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہو کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، لم یضروک، نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، ہاں اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں، الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، جتنا اللہ نے تمہارے حصے میں نقصان پہلے سے لکھ رکھا ہے۔ یعنی پوری دنیا کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، جتنا اللہ چاہے گا اتنا ہی ہوگا، دنیا کے سارے لوگ مل کر کے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو توحید کو بڑی مضبوطی کے ساتھ اسلام نے پیش کیا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان نماز کی باتیں کرتا ہے، روزے کی بات کرتا ہے، اور اسلام کے اراکین کی بات کرتا ہے، ظاہری اعمال کی بات کرتا ہے، اور ایک مسلمان کے اندر یہ ساری چیزیں ڈھونڈتا ہے، دیکھتا ہے، اور اسی کو مسلمان سمجھ بیٹھتا ہے، دل کے اندر توحید کو ٹٹولنے کی کوشش نہیں کرتا، جبکہ توحید ہی اصل ہے، سب کچھ جان اسلام کی روح توحید ہے۔ توحید ہی کا ایک حصہ ہے توکل، صرف اللہ پہ توکل کرنا، بھروسہ کرنا، یہ عبادت کی ایک عظیم قسم بھی ہے اور توحید کا ایک اہم حصہ ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ ہر نقصان سے بچاؤ کے سلسلے میں اور ہر فائدہ کے حاصل ہونے کے سلسلے میں ہمیں اللہ پہ توکل ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی حیثیت کو واضح کرتے ہوئے اور اللہ کے مقام اور مرتبے کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کون ہے، اس پہ آپ کتنا بھروسہ کر سکتے ہیں۔ الذی خلقنی فہو یہدین، اسی اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہی ہمیں ہر معاملے میں راستہ دکھائے گا۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، کھانا بھی بس وہی کھلاتا ہے، پانی بھی بس وہی پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب کبھی بھی چھوٹی یا بڑی بیماری میں گرفتار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی شفا دیتا ہے۔ بھروسہ کرنا ہے اللہ پہ ہر چیز میں۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي، وہی مارتا ہے، ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی زندہ کرے گا۔ اور گناہوں سے لت پت ہمیں اور آپ کو بخشنے والا صرف وہی ہے، ہم دوسروں کے چکر نہ کاٹیں۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي، اسی کی ذات سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ گناہوں کو بخشے گا، کسی اور کے ہاتھ میں گناہوں کو بخشنا بھی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا توکل بڑا مضبوط تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ایک جگہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بطور نمونہ امت مسلمہ کے لیے پیش فرمایا، اور قرآن میں اللہ نے کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کی زندگی میں ایک چیز نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے تمہارے لیے، وہ چیز کیا تھی؟ توحید کا اعلان کرنا، شرک سے بیزاری کا اعلان کرنا، پوری قوم سے دشمنی اور عداوت کا برملا اظہار کرنا، اعلان جنگ کر دینا، صرف اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے۔ اذ قالوا لقومہم، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگوں نے کہا اپنی قوم کے لوگوں سے، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، اے قوم کے لوگوں، تمہاری اور تمہارے ان جھوٹے معبودوں سے مکمل برات کا ہم اعلان کرتے ہیں، ہم بیزار ہیں تم سے بھی اور تمہارے ان جھوٹے معبودوں سے بھی، ہم کھلم کھلا اس کا انکار کرتے ہیں، ڈھکے چھپے لفظوں میں نہیں، اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، اور یہ دشمنی ختم ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ رہے گی۔
ایک ہی راستہ ہے ختم ہونے کا کہ تم توحید پہ آ جاؤ، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، تم توحید پہ آ جاؤ، ایک اللہ کو ماننے لگو، تبھی ہمارے اور تمہارے درمیان محبت کا راستہ جاری ہوگا، ورنہ دشمنی قائم رہے گی۔ چند مٹھی بھر کے لوگ، ایسا نہیں کہ بہت بڑی تعداد میں تھے، چند مٹھی بھر کے لوگ پوری قوم سے اعلان جنگ کر رہے ہیں، برملا اپنی دشمنی اور عداوت کا اظہار کر رہے ہیں، اور آخر میں کیا کہتے ہیں؟ ربنا علیک توکلنا، پوری قوم سے دشمنی ہم نے مول لی ہے اللہ تجھ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، پوری قوم مل کر کے ہمارا کچھ بال بیکا نہیں کر پائے گی اور کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گی ہمیں، اے اللہ تجھ پہ بھروسہ ہے، سب کچھ تو تیرے کنٹرول میں، ربنا علیک توکلنا، تجھ پہ ہمارا بھروسہ ہے، توکل ہم تجھ پہ کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کو کس طریقے سے مانتے تھے، توکل، اس کے بعض نمونے آپ کے سامنے ہم رکھیں گے، اور ہمیں اور آپ کو اللہ پہ بھروسہ کس طریقے سے کرنا چاہیے، خالی زبان سے نہیں کہ ہم لوگ بول دیتے ہیں ہاں اللہ پہ بھروسہ ہے، سب کچھ داؤں چلنے کے بعد، جائز اور ناجائز حربے استعمال کرنے کے بعد، تب ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر ذرا سی ہوا ہمارے خلاف چل پڑے تو ہمارے ایمان ڈگمگا جاتے ہیں۔ کچھ نمونے تاریخ اور نبیوں کی زندگی کے حوالے سے کہ ہمارے اندر توکل کس کوالٹی کی ہونی چاہیے، توکل کس طرح کا ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات چلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل دیکھیے، بڑی دعاؤں کے بعد اور بڑی خواہش اور طلب کے بعد اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام جیسی پیاری اولاد سے اللہ نے نوازا، اور ابھی بچہ دودھ پی رہا ہے، اور اسی بیچ میں اللہ کی طرف سے ایک حکم ہو جاتا ہے کہ ایسا کرو، اسماعیل علیہ السلام اور اس کی ماں کو لے جا کر کے مکہ میں چھوڑ دو۔ اور مکہ جس طریقے سے آج آباد ہے ایسا آباد نہیں تھا، ایک بھی انسان نہیں ہے وہاں، کھانے پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، اناج کا کوئی انتظام نہیں ہے، پیڑ پودے نہیں ہیں، اور اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ہاجرہ کو اور اسماعیل کو لے جا کر کے مکہ میں چھوڑ دو، اور ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا، ابراہیم علیہ السلام نے لے جا کے چھوڑ دیا، کیوں؟ توکل اللہ پہ۔ ہاجرہ نے جب پوچھا کہ آپ کہاں ہم کو چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، 3 بار پوچھتی ہیں ہاجرہ، جواب نہیں دیتے، ہاجرہ خود سے کہتی ہے کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ ہاں، تو ہاجرہ کہتی ہے تب ہمیں کوئی ٹینشن نہیں۔ ہاجرہ کا بھی توکل دیکھیے، ایک خاتون اکیلے ایک چھوٹے بچے کے ساتھ ایک جگہ رہنے کے لیے تیار ہے۔ آج ایک محل میں چند گھڑیاں بتانے کے لیے بیوی اکیلے تیار نہیں ہے کہ آپ چلے جا رہے ہیں، یہاں کوئی نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہاجرہ کا توکل کہ اللہ نے کہا ہے اللہ ہماری حفاظت کرے گا، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، چھوٹا بچہ لے کر کے اکیلے مکہ میں جہاں کوئی آدمزاد نہیں، کھانے پانی کا کوئی انتظام نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام بھی اتنی چہیتی اولاد کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پیتے بچہ کو چھوڑ کے چلے آ رہے ہیں، یہ اللہ پہ بھروسہ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ دیکھیے اللہ پہ، جب قوم کے لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں توڑ پھوڑ کر دی، اور قوم کے لوگوں نے آ کر کے پتہ لگایا کہ کس نے کام کیا، قرآن کریم کے اندر اللہ نے اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، کیا کیا بات چیت ہوئی۔ آخر کار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے لوگوں کو شرمندہ کر دیا، لاجواب ہو گئے، وہ جواب نہ دے سکے، اور ان کو سمجھ میں آ گیا کہ اسی کا کام ہے، تو ان لوگوں نے کیا کہا، ان سے بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، ایک کام کرو، اگر اپنے معبودوں سے تمہیں محبت ہے اور ان کی مدد کرنی ہے تو اس کے لیے آگ تیار کرو اور اس کو آگ میں ڈال کے جلا دو، اس سے بات کرنا فضول ہے، اس کی بات کا کوئی جواب دینا بیکار ہے۔ آگ تیار ہوئی، اور کیسی آگ تیار ہوئی؟ آسمان کو چھوتی ہوئی آگ، کہ جس کے قریب انسان نہ جا سکے، ایسی آگ تیار ہوئی۔ ابلیس نے راستہ سجھایا کہ آگ میں ڈالو گے کیسے، قریب میں تو جا نہیں پاؤ گے، تو ایسے پکڑ کے ڈالو گے تو جلے گا کہاں، جا ہی نہیں پاؤ گے، تم لوگ بھی گرمی کی وجہ سے اور
اس کی آنچ کی زد میں آ جاؤ گے. تو یہ کہا کہ منجنیق تیار کرو، مشین تیار کرو، دور سے اٹھا کے پھینکوا دو اس میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے کہ اگر آپ کہیں تو آپ کو ہوا میں اڑا کے لے کے چلے جائیں یہاں سے، یہ آپ کو چھو نہیں پائیں گے، آگ میں ڈالنا تو دور کی بات ہے. ابراہیم علیہ السلام کا توکل دیکھیے کیسا. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. فرشتوں سے کہتے ہیں مجھے اللہ پہ توکل ہے، بھروسہ ہے. آگ میں بھی اگر اللہ کو منظور ہوگا اور مجھے جلنا ہے تو میں جل جاؤں گا، اور اگر میرا رب چاہے گا تو آگ میں بھی مجھے بچا لے گا. آگ میں گرنے کے لیے تیار ہے اور ڈال دیے گئے. اللہ رب العالمین پہ توکل دیکھیے کتنا مضبوط ہے. ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈال دیے گئے، پھر اللہ کا حکم بھی ہوا. کیا ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں ہونا چاہیے؟ کتنا مضبوط اعتماد تھا، اللہ پہ بھروسہ تھا. ہم لوگ ذرا سی مصیبت میں ہل جاتے ہیں، عارضی کوئی چیز آتی ہے، معلوم ہے کہ وقتی ہے، نیندیں غائب ہو جاتی ہیں ہماری اور آپ کی، اور ہم بنتے ہیں بہت بڑے توحید والے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی زندگی سے آپ ایک چیز سیکھیے اور سمجھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو آزاد کرنے کے لیے پریشان تھے. فرعون نے غلام بنا رکھا تھا بنو اسرائیل کو مدتوں سے، اور جب اللہ کا عذاب پیدر پہ آیا تو فرعون تھک گیا، پریشان ہو گیا اور کہا کیسا ہے موسیٰ، لے جاؤ اپنی قوم کو یہاں سے، اپنی اور اپنے قوم کی صورت مجھے مت دکھاؤ، تمہاری وجہ سے ان مصیبتوں میں ہم گرفتار ہو رہے ہیں، لے کے جاؤ بنو اسرائیل کو، آزاد کرتا ہوں میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر کے نکل پڑتے ہیں، لیکن زیادہ دور نہیں پہنچتے کہ اس سے پہلے ہی پھر فرعون کا ماتھا گھوم جاتا ہے کہ ہاں یہ ہمارے غلام، یہ ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، موج کر رہے ہیں آزاد ہو کر کے، نہیں یہ مجھے برداشت نہیں ہے، ان کو جینے نہیں دوں گا، مار ڈالوں گا. اور پھر طیش میں آ کر کے لاؤ لشکر تیار کر کے پیچھا کرتا ہے فرعون. اور جب دریا کے قریب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ پہنچتے ہیں تو پیچھے سے فرعون کا لشکر نظر آتا ہے. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ چلا پڑے کہ اب تو ہماری گئی جان، اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، آگے پانی ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، وہ آج مار ڈالے گا ہمیں. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس موقع پہ جو بات کہتے ہیں وہ کتنی مضبوط ہے اور کتنا اس میں اعتماد ہے. قال کلا، ہرگز نہیں، یہ کون ہوتا ہے فرعون اور اس کا لشکر، وہ ہماری موت اور حیات کا مالک نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ہم زد میں آ گئے اور ہم برباد ہو جائیں گے اور ہم مر جائیں گے اور ہمیں اب کوئی نہیں بچا پائے گا. ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہی راستہ بتائے گا بچنے کا اور بچانے کا. اور پھر کیا ہوا؟ آگے پانی ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، دائیں بائیں پہاڑ ہے، بھاگ بھی نہیں سکتی ادھر ادھر. بس اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ موسیٰ لاٹھی کو مار دو پانی میں، اتنا کام کرو، کچھ کرو نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا ہی کیا جتنا اللہ نے کہا. ہم اور آپ ہوتے تو نہ جانے کیا کیا بول پڑتے کہ کیا بچکانا حرکت ہے، ہاں لاٹھی مارنے سے کیا ہو جائے گا. لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، انہیں معلوم تھا کہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، پوری کائنات کو اس کے ہاتھ میں ہے. توکل ایسے مضبوط تھوڑا تھا ان کا. انہیں معلوم تھا کہ اللہ چاہے گا تو اس راستے سمندر میں اللہ راستہ بنا کے ہمیں پار کر دے گا. اللہ نے راستہ بنا دیا، بنو اسرائیل کو پار بھی کیا. فرعون بھی اس راستے میں چل پڑا تو اللہ رب العالمین نے پھر اس پانی کو ان کے اوپر چلا دیا. تو توکل ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی کے کچھ نمونے آپ دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا توکل. لوگ آ کر کے ڈرانے لگے، خبر دینے لگے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مکہ کے قریش کے لوگوں کی ایک چال تھی، انہوں نے پیسہ دے کر کے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا قافلہ کی شکل میں کہ جا کے ڈراؤ تاکہ وہ کمزور پڑ جائیں. کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بہت بڑا لشکر تیار کر رہا ہے تمہارے خلاف، اب تمہارا کیا ہوگا.
ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، لوگ قافلے کی شکل میں آتے اور کہتے کہ ارے مسلمانوں تمہارے خلاف بڑی تیاری چل رہی ہے، اب کیا ہوگا تمہارا؟ وہ ہماری آپ کی طرح نہیں تھے کہ اب کیا ہوگا. فزادہم ایمانا، ایمان کمزور نہیں پڑا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا. کیسے ایمان بڑھا؟ توکل مضبوط ہو گیا. قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہا کہ پوری دنیا تیار ہو جائے ہمارے خلاف، ہمیں تو بس اللہ کافی ہے. ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اس پہ توکل کرتے ہیں، پوری دنیا اس کے کنٹرول میں ہے، وہ چاہے گا جو چاہے گا وہی ہوگا. قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک غزوہ میں، دوپہر کا وقت ہے، تھوڑا سا آرام کی ضرورت ہے، تو ایک ایسے وادی میں آپ پڑاؤ ڈالتے ہیں جہاں پہ کانٹے دار جھاڑیاں ہیں جگہ جگہ، تو صحابہ کرام سب پھیل جاتے ہیں، سب کو آرام کرنا تھوڑی دیر کے لیے، سایہ کے چکر میں الگ الگ درخت کے نیچے سب جا کے آرام کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں سے دور ایک درخت کے نیچے جا کر کے آرام کرتے ہیں اور اپنی تلوار لٹکا دیتے ہیں درخت پہ. آنکھ لگ جاتی ہے، سو جاتے ہیں. ایک دشمن اسی بیچ میں آ جاتا ہے، سب صحابہ بے خوف سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی تلوار لٹکا کر کے آرام کر رہے ہیں. وہ آ کر کے دیکھتا ہے کہ ارے یہ سب تو بے خوف ہیں، سب آ کر کے سب سے پہلا کام کرتا ہے تلوار اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اس کو نکال لیتا ہے، ننگی تلوار. اور اس کے بعد پھر اسی بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی ہے. وہ آدمی کیا بولتا ہے کہ من یمنعک منی، میرے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تم گرے پڑے ہو، بس مجھے ہلانے کی ضرورت ہے صرف، مجھ سے اب تم کو کون بچائے گا؟ تمہارے ساتھی لوگ بھی ہیں لیکن دور دور ہیں، ہم بس ایک بار حرکت ہاتھ کو دیں گے تب تک تو کوئی آ بھی نہیں پائے گا. من یمنعک منی، ایسے وقت میں ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ پیر پڑ جاتے، بخش دو، جانے دو، یا جو کہو گے وہ کریں گے. کیا کہہ رہے، کیا چاہیے تم کو؟ مجھے تو اب کوئی نہیں بچا پائے گا بھائی، تمہارے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تلوار ہے ننگی، اور کیا کریں ہم بے بس. لیکن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں توکل دیکھے کتنا مضبوط ہے ان لوگوں کا. تبھی تو معجزے کہ دریا بہتے تھے، ناممکن ممکن ہو جایا کرتا تھا. یہ ناممکن سی چیز ہے بظاہر دنیا کے حساب سے، سوچو کہ ننگی تلوار لیے کھڑا ہے، اس کو صرف ہاتھ ہلانے کی ضرورت ہے، سر آپ کا دھڑ سے الگ. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے وقت میں بولتا ہے میں یمنعک منی، مجھ سے تم کو کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آرام سے کہتے ہیں، چونکہ ان کا تو ایسے نہیں کہ ایسے ہی کہہ دیا تھا، انہیں معلوم تھا کہ ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے تو ہے، لیکن اصل کنٹرولنگ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ چاہ لے گا تو اس کا ہاتھ چھل ہو جائے گا، یہ ہلا ہی نہیں پائے گا تلوار کو، یہ میری جان کیا لے گا. یہ اعتماد تھا، یہ توکل تھا. اس لیے کہتے ہیں اللہ، مجھے اللہ بچائے گا. دیکھیے صرف اتنا کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ کانپ گئے، یہ اللہ نے کپایا. کنٹرولنگ اللہ کے ہاتھ میں، ننگی تلوار ہے، ایسا سوال کر رہا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے ہاتھ کو تھرا دیا، کپا دیا، ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے، تلوار چھوٹ کے نیچے گر گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اس کو، صحابہ کا آواز دیا اور کہا کہ یہ آیا تھا اور ایسا ایسا کہہ رہا تھا، اب دیکھو گھٹنوں کے بل بیٹھا پڑا ہے. اللہ کے نبی نے اس کو معاف کر دیا، جانے دیے. دیکھیں توکل، دیکھیں ہم یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں، چونکہ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ وہ اس گھڑی میں بھی یہی مانتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ تلوار چلا بھی دے اور میری گردن الگ بھی ہو جائے، اللہ کو منظور ہے تو ہوگا، اللہ کی مشیت میں اگر ہے تو وہ ہوگا، ہم اس فیصلے کو ٹال بھی نہیں سکتے، اور بچانا ہے اگر اللہ کو تو یہ کچھ نہیں کر سکتا میرا. تو یہ توکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے سفر میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پناہ لیا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور پھر مکہ کے سرداروں نے اعلان کر دیا کہ 100 اونٹ انعام میں دیں گے جو پکڑ کے لائے گا، زندہ یا مردہ. لوگ انعام کے لالچ میں دوڑ پڑے،
کچھ لوگ غارِ ثور تک پہنچ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں بیٹھے ہوئے ہیں, چھپے ہوئے ہیں, اور ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ غار کے اوپر لوگ ٹہل رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا ہوگا, یہ تو یہاں تک آ گئے ہیں, یہ صرف اپنی پیر کی طرف ایسے جھانکیں گے تو ہم لوگ کو دیکھ لیں گے, یہ اوپر اوپر دیکھ رہے ہیں اس لیے ہم لوگ دکھ نہیں رہے ہیں, یہ تو یہاں تک آ گئے ہیں اور یہ صرف اپنی پیر کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے اور پکڑ لیں گے اور ہمارا کیا کریں گے, یہ کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہا کہ یا ابا بکرین, اے ابو بکر, ما ظنک باثنین, ایسے دو آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, اللہ ثالثہما, جن میں تیسرا اللہ بھی ہے. یعنی ہمارے ساتھ اللہ ہے تو تم ایسا کیسے سوچ سکتے ہو, ہم یہاں تنہا نہیں ہیں, یہ اپنے پیروں پہ دیکھ لیں, ہمیں پکڑ لیں, جکڑ لیں, جو من میں آئے کرنے کے لیے تیار ہو جائیں, لیکن اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن, قرآن میں اللہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اپنے ساتھی سے, غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ان اللہ معنا, اللہ بھی ہمارے ساتھ میں, ہم دونوں تھوڑی ہیں, ہمارے ساتھ اللہ بھی ہے. اور وہی سفر ہے سراقہ بن مالک, وہ بھی انعام کے لالچ میں نکل پڑا ہے کہ پکڑا جائے, اور اسے پتا چل جاتا ہے کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر فلاں راستے سے ہو کر کے جا رہے ہیں, پتا چل گیا اس کو. وہ بھی چل پڑا اپنا گھوڑا لے کر کے, پیچھا کرتے کرتے, اور پیچھا کیا, قریب میں پہنچ گیا. اللہ رب العالمین نے اس کو بھی دھکا دیا اور گرایا اور پڑھایا. یہ سب تاریخ میں آپ نے پڑھا ہے. آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں, وہ سب بھی تو ہے توکل میں, لیکن اس کے بعد جب بات چیت ہو جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ معافی وفی مانگنے لگتا ہے کہ نہیں غلطی ہو گئی, ہم غلط راستے پہ آ گئے اور آپ کا پیچھا ہم نے کیا, ہم اللہ سے معافی تلافی کرا کے اپنے اوپر جو عذاب آ رہا تھا اس کو اللہ دور کرانے کے لیے باتیں ہوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہا کہ اے سراقہ, اس وقت کا عالم کیا ہوگا جب کسرا کے دونوں کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. کسرا یہ ایران کا بادشاہ. تو سراقہ کا دماغ کام نہیں کرا, ارے یہ کیا بات کر رہے ہیں, ہوش و حواس گم ہو گیا, کہنے لگا کس کی بات کر رہے ہیں, کسرا بن ہرمز, ایران کے بادشاہ کی بات کر رہے ہیں آپ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں ایران کے بادشاہ کی بات کر رہا ہوں. اس وقت کا عالم کیا ہوگا جب تمہارے ہاتھ میں ایران کے بادشاہ کے کنگن ہوں گے. بتائیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے بھاگنے پہ مجبور ہوئے ہیں اور ابھی مدینہ پہنچے نہیں ہیں. بظاہر آپ ہی کی زندگی خطرے میں ہے, آدمی پیچھا کرتا ہوا پہنچ گیا, ہر اس کو کہہ رہے ہیں, وہ بھی کوئی حیثیت والا آدمی نہیں جو ایک انعام کی لالچ میں دوڑ پڑا ہے, اس کو کہہ رہے ہیں کہ کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے, وہ وقت بھی آئے گا. اللہ پہ توکل تھا, بھروسہ تھا کہ ہاں ہوگا, یہ اللہ کی طرف سے یہ خبر ملی ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اللہ پہ توکل ہے کہ یہ ہو کے رہے گا, چونکہ پوری دنیا اللہ کے کنٹرول میں ہے. اللہ کسرا کے بادشاہ کو شکست دے گا, مسلمان اس کے کنگن حاصل کریں گے اور سراقہ کو پہنائیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا اور کسرا کے کنگن اور اس کے لباس اور تمام چیزیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سراقہ کو بلایا اور پہنایا. فتح مکہ کے بعد یہ اسلام لے آئے تھے, سراقہ بن مالک اسلام قبول کر چکے تھے, اور اس کے بعد پورے مدینے میں ٹہلوایا, نمائش کرایا تھا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آج وہ ہوا. ایران کے بادشاہ کے کنگن آج سراقہ کے ہاتھ. تو توکل کہ یہ نمونے ہماری اور آپ کی زندگی میں ایسے ہی ہونے چاہیے. ہماری اور آپ کی زندگی میں جو نمونے ہیں اس طریقے کا توکل ہونا چاہیے. پھر دیکھیے کوئی مصیبت ہمیں نظر نہیں آئے گی, کوئی بھی مصیبت کا بڑا پہاڑ ہمارے سامنے آ جائے گا, وہ ٹل جائے گا, ہٹ جائے گا, کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور اگر زندگی میں مصائب اور آلام آئیں گے تو اللہ کی مشیت سے, آزمائش کے طور پر, ابتلاء اور امتحان کے طور پر. اس سلسلے میں 3 باتیں ہمیں یاد رکھنی ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ ہم توکل کی بات کر چلے ہیں تو آپ ایسا سمجھے کہ ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے, بس بیٹھے رہنا ہے اللہ پہ توکل کر کے, تو یہ چیز نہیں. آپ کو پوری کوشش کرنی ہے اپنے طور پر,
اسباب کو استعمال کرنا ہے، اختیار کرنا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ بیٹھ جاؤ توکل کر کے، صرف نہیں، اللہ پہ توکل کرو، بھروسہ کرو، لیکن پوری کوشش کرو اپنی طرف سے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کے کہتے ہیں کہ یہ توکل کی بات چلی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پہ توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، تو کیا میں اپنے اونٹ کو باندھ دوں اس کے بعد توکل کروں، یا اونٹ کو چھوڑ دوں ایسے ہی اس کے بعد توکل کر لوں اللہ پہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پہلے باندھو پھر توکل کرو، چھوڑ کر کے توکل نہیں، اسباب کو اختیار کرو، پہلے جو تم کر سکتے ہو وہ کرو، اس کے بعد پھر اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اسی طریقے سے قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو تلقین کی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پڑھ چکو تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی روزی تلاش کرو، مال تلاش کرو۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے کہا کہ توکل کر کے نماز پڑھو اور دعا کرتے رہو، توکل کرو، کوشش کرو پھر توکل کرو، کوشش کرنے کے بعد۔ اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام بڑے دنوں تک بیمار رہے اور اللہ سے کہا اللہ میں بہت مصیبت میں ہوں، تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا اس کو؟ علاج، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنا پیر زمین میں مارو۔ ارے اللہ کو جب زمین سے چشمہ جاری کرنا تھا اور ایوب علیہ السلام کو اللہ پہ توکل کرنا تھا تو پیر مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ پہ توکل ہے، اللہ سے دعا کیا چشمہ جاری ہو جائے اور سب ٹھیک ہو جائے، چشمہ بھی جاری نہ ہو ایسی ٹھیک ہو جائے۔ لیکن پانی زمین پہ پیر ماریں گے اور وہاں سے چشمہ نکلے گا، ایسا ممکن ہے؟ ہماری آپ کو عقل میں بات آتی ہے؟ لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، اتنا کرنا پڑے گا، اسباب اختیار کرو۔ اگر حضرت ایوب علیہ السلام پیر نہ مارتے تو زمین سے چشمہ جاری نہیں ہوتا اور اس کو لے کر کے نہ نہاتے، نہ پیتے، نہ وہ شفایاب ہوتے۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنی آباد لوگوں کے بیچ سے نکل کر کے باہر چلے گئے ہیں، حمل جب اللہ رب العالمین کی جانب سے پورا ہو گیا، وقت آیا کہ ابھی بچہ جننا ہے، اور جا کر کے کھجور کے تنے پہ جا کے ٹیک لگا لیے، کھجور کے درخت میں، اور اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ یہ دن نہ نصیب ہوتا تو اچھا تھا، وغیرہ وغیرہ، اور بہت پریشان تھی، بھوکی پیاسی، اکیلی۔ تو اللہ نے کیا کہا تھا وہاں یہی کہا تھا کہ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ کھجور کے درخت کے تنے کو ہلاؤ۔ سوکھا درخت ہے اور کھجور کا تنا ہلانے لائق ہوتا ہے کیا؟ کہتے ہیں کہ اس کو ہلاؤ تو تازہ پکی کھجوریں تمہیں مل جائیں گی۔ بتائیے ہلانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ اسی ٹپکا دیتا۔ اسباب، یہ سب سبق اس چیز کے، اسباب کو اختیار کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو اپنی طاقت بھر۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ ہلاؤ، ہلانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ نے یہ سکھایا کہ جو تمہیں ممکن ہے وہ کرو، ہلاؤ تو، اور ہلاؤ گے تب ملے گا، نہیں ہلاؤ گے تو نہیں ملے گا۔ تو اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسباب کو بالکل چھوڑ دیں۔ اچھا، دوسری چیز کہ اسباب کمزور ہوں یا بڑے ہوں، جو بھی ہوں، جس طریقے کے بھی ہوں، جیسے کہ یہ کمزور اسباب تھے، کہیں کہیں پہ مضبوط اسباب ہوتے ہیں، ہر ایک کو اپنانا چاہیے جہاں پر بھی ممکن لگے۔ بہت ساری چیزوں میں ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ بیماری تو لا علاج ہے، تو ہم لوگ دعا ہی نہیں کرتے اللہ سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں کہ یہ چیز کہاں ممکن ہے، کہاں ہو پائے گا، تو ہم دعا ہی نہیں کرتے۔ ہمیں اس موقع پہ ایک بات یاد آ رہی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ 4 چکے میں ان کو الجھن ہونے لگتی ہے، 4 ویلر میں، اور ان کو پلٹی ہو جاتی ہے، بچے بہت سارے، ہماری بھی بعض بچے ایسی ہیں، ہماری اہلیہ کہنے لگے کہ اللہ سے دعا کریں ہم لوگ، ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہو جائے۔ پتہ ہے میرے دماغ میں بات نہیں آئی، تو دعا کرنے سے ہو سکتا ہے اللہ اس کو بھی دور کر دے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے نا، چھوٹی چیز ہے بظاہر، لیکن ہمیں اللہ سے مانگنے میں جاتا کیا ہے؟ تو ایسا لگے کہ اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ دنیا میں آج تک جن کو پلٹی آتی ہے، کہاں دوا کھا کے سب کچھ کھا کے تھک جاتے ہیں، پلٹی آتی ہی رہتی ہے۔ ارے اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، پلٹی آ رہی ہے بھی اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور جس کو پلٹی نہیں آتی اس کو بھی اللہ کے حکم سے، تو اللہ چاہے تو بدل بھی تو سکتا ہے، ہم ایسا کیوں مان لیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا؟ تو ممکن ہو ناممکن ہو، اسی لیے کہتے ہیں کہ اسباب کمزور ہوں یا مضبوط، ہمیں اپنانا چاہیے۔ اب حضرت مریم سوچتی کہ اس میں تو کچھ دکھ نہیں رہا ہے، اللہ کرے اس کو ہلاؤ، ہلانے سے کہاں ملے گا؟ پانی میں، زمین میں پیر مارنے کے لیے ایوب علیہ السلام یہی سوچتے کہ اس سے کہاں پانی نکل آئے گا؟ کیا ممکن ہے؟ نہیں،
ہمارا کام ہے محنت کرنا، کوشش کرنا اور اللہ سے دعا کرنا، اسباب کو اختیار کرنا۔ اور تیسری چیز، اسباب کے اوپر بھروسہ نہ کریں آپ، اسباب کو اختیار ضرور کریں لیکن بھروسہ کس کے اوپر کریں؟ اللہ کے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ چاہے گا تبھی اسباب مفید ہوگا، اسباب کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے۔ ہم توکل اللہ پہ کریں گے لیکن اسباب کو اختیار کریں گے، اور اس کے لیے آپ کو وہی جگہ جانا پڑے گا۔ بھی آپ نے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈال دیے گئے، آگ کا کام کیا ہے بھائی؟ جلانا، لیکن اللہ رب العالمین نے نہیں چاہا تو یہ کام کیا۔ تو اسباب اللہ چاہے گا تو وہ کام کریں گے، اللہ نہیں چاہے گا تو کام نہیں کریں گے۔ آگ کا کام تھا جلانا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس میں گر گئے، گرا دیے گئے، نہیں جلے، نہیں جلے، اسباب نے کام نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسباب پہ ہم بھروسہ نہ کریں کہ ہم نے جو کچھ کر لیا بس اب ہو کے رہے گا۔ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں خاص طور پر اسباب توکل کو ہمیں اور آپ کو مضبوط کر لینا چاہیے اپنا۔ بھائی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، لیکن کچھ موقع پر اسلام میں خاص طور پہ تلقین ہے۔ مثال کے طور پہ جب آپ سونے کے وقت اس کی خاص دعائیں ہیں اور تمام باتیں ہیں، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ کو فاقہ کشی کی نوبت آ جائے، رزق کی تنگی، اللہ پہ توکل کریں۔ دشمنوں سے اعراض کر لیں، آپ دشمنوں سے اعراض کر کے کہ جاؤ ہم تمہیں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں، اس کے بعد آگے کا معاملہ خطرناک ہو سکتا ہے، اللہ پہ توکل کریں۔ دنیا کے لوگ آپ سے روٹھ جائیں، آپ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں تو آپ تنہا نہ محسوس کریں اپنے آپ کو، اللہ پہ توکل مضبوط کریں۔ اسی طریقے سے دشمنوں کے ساتھ صلح کر لیں، دل میں خدشہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چال نہ چل دے، اللہ پہ توکل کریں کہ بھائی اللہ کا حکم تھا مصالحت کرنا، ہم نے کیا، اب آگے وہ کوئی چال چلیں گے، کچھ کریں گے، اللہ ہمارے ساتھ۔ کہیں پہ دشمنوں کا سامنا ہو جائے، اللہ پہ توکل کریں۔ مصیبتیں نازل ہو جائیں آپ کے اوپر، اللہ پہ توکل کریں۔ گھر سے نکلیں ہمیشہ، یہ خاص بات ہے، جب بھی گھر سے نکلیں اللہ پہ توکل کریں۔ وہ دعا یاد کر لیں آپ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لوگ پریشان رہتے ہیں کہ ان کو یہ ہو گیا، ان کو وہ ہو گیا، یہ دقت آ گئی گھر میں، وہ پریشانی ہے۔ ہم لوگ ان سب چیزوں کو اپناتے نہیں۔ جب بھی گھر سے نکلیں اللہ پہ توکل کر کے گھر کے اندر رہیں تو آپ سیف ہیں، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اب گھر کے باہر شیاطین کے حملے مختلف طریقے سے آپ کے اوپر ہو سکتے ہیں، لہٰذا گھر سے باہر نکلتے ہی توکل مضبوط کریں اپنا۔ اور توکل مضبوط کیسے ہوگا؟ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے ایمان کو مضبوط کر دے۔ ہاں، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر معاملے میں اللہ پہ توکل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ زندگی کے ہر مصائب اور مصیبت اور پریشانی اور دشمنوں کی دشمنی، تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ تعاون کرے اور ہم اللہ پہ توکل کریں، اور اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، نیچے والی ویڈیو کو بھی دیکھیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا